بیٹا اپنی کمر سے چادر کو ہٹاؤ، اپنی قمیص کو ہٹاؤ۔ جب میں نے پاک پیغمبر کے سامنے، نبوت کے سامنے اپنی کمر سے قمیص کو دور کیا، پیغمبر نے برکتوں والا ہاتھ میری کمر کے اوپر پھیرا۔ پیغمبر کے ہاتھ لگنے کی برکت یہ ہے، اللہ نے ایک تو جسم کے دانوں کو ختم فرما دیا، اور جس دن اللہ کے نبی نے میری کمر پہ ہاتھ پھیرا، اس دن سے لے کر آج تک نبوت کے ہاتھوں کی خوشبو آ رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پسینہ آتا تھا، اس پسینے سے بھی خوشبو آیا کرتی تھی۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، محبوب کی پیشانی کے اوپر پسینہ آیا ہوا تھا، تو ام سلیم تنکے کے ذریعے اس پسینے کو شیشے کی بوتل کے اندر ڈال رہی تھی۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارک آنکھیں کھولی اور ام سلیم کی طرف دیکھ کے فرمایا، کیا کر رہی ہو؟ اللہ کے نبی آپ کا پسینہ جمع کر رہی ہو۔ ام سلیم پسینے کا کیا کرنا ہے؟ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، اللہ کے نبی جب مدینہ طیبہ کے اندر کسی نوجوان لڑکی کی شادی ہوتی ہے تو رخصتی والے دن اسے جو عمدہ خوبصورت کپڑے پہنائے جاتے ہیں، تو میں اس کے کپڑوں کے اوپر آپ کا پسینہ لگا دیتی ہوں۔ وہ جس گھر کے اندر جاتی ہے اس گھر سے خوشبو آتی ہے، خاوند کے پاس جاتی ہے تب خوشبو آتی ہے۔ جب تک اس لڑکی کے جسم پہ کپڑے رہتے ہیں تب تک عمدہ خوشبو آتی رہتی ہے۔ اور جب میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ مکہ مکرمہ سے لے کر قبیلہ بنو سعد کے اندر جاتی ہے تو پورے قبیلے بنو سعد کے اندر خوشبو پھیل جاتی ہے، تو قبیلے بنو سعد کی عورتیں حلیمہ کے پاس آئی۔ اللہ رب العزت نے 2016 میں ہمیں قبیلے بنو سعد کے اندر جانے کی توفیق عطا فرمائی، اور جب ہم حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان کے پاس کھڑے ہوئے اور جہاں میرے محبوب کے شق صدر کا واقعہ پیش آیا اس جگہ پہ کھڑے ہوئے، دن کا وقت تھا، دن کے 12-1 بجے ہوئے تھے، سورج بھی نکلا ہوا تھا، لیکن اس وقت ایسی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی جو انسان کے پورے جسم کو راحت پہنچا رہی تھی۔ تو حلیمہ جب میرے پیغمبر کو لے کر قبیلے بنو سعد کے اندر پہنچتی ہے، خوشبو پھیل جاتی ہے، تو عورتوں نے آگے کہا، حلیمہ کیا تو اس مرتبہ مکہ مکرمہ سے عمدہ خوشبو لائی ہے؟ وہ خوشبو ہمیں بھی دے دو، اگر ہمیں نہیں دینا چاہتی تو کم از کم کپڑوں کے اوپر لگا دو، ہمارے خامد قریب آئیں گے تو خوشبو انہیں بھی آئے گی۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، میں مکہ مکرمہ سے خوشبو خرید کے نہیں لائی، میں نے مکہ مکرمہ کے اندر کسی کو نہیں کہا کہ میرے کپڑوں کے اوپر خوشبو لگا دو، یہ تو ساری خوشبو اس بچے محمد کی وجہ سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو نبی علیہ السلام جہاں جاتے تھے اللہ تعالیٰ میرے پیغمبر کی وجہ سے اس پورے علاقے کے اندر، بستی کے اندر خوشبو پھیلا دیا کرتے تھے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پسینہ آتا تھا، کتابوں کے اندر لکھا ہے اس کے اندر سے گلاب جیسے خوشبو آیا کرتی تھی۔ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے ایک مرتبہ اپنے خدام سے فرمایا کہ اس باغ کے اندر گلاب لگا دیا جائے، تو کسی نے کہا کہ حضرت گلاب کی خوشبو تھوڑی ہوتی ہے، چنبیلی کی خوشبو زیادہ ہوتی ہے، تو آپ چنبیلی کا حکم دے دیں تاکہ یہاں چنبیلی کے پودے لگا دیے جائیں، چنبیلی کی کلیاں لگا دی جائیں۔ تو حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے اپنا سر جھکایا اور تھوڑی دیر کے بعد سر اٹھا کے ٹھنڈی آہ کھینچی، آہ کھینچنے کے بعد فرمایا کہ تمہاری نظر خوشبو کے اوپر ہوگی اور میری نظر گنبد خضرا کے مکین کی زندگی کے اوپر ہے۔ حضرت ہمیں یہ راز سمجھ کے اندر نہیں آ رہا۔ حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میں نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھا، محبوب کی سیرت کو پڑھا، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کو پڑھا۔ میرے محبوب کو جب پسینہ آتا تھا تو پسینے سے گلاب کی خوشبو آیا کرتی تھی۔ جب میں روزانہ گلاب کو دیکھوں گا تو مجھے اللہ کے نبی کا پسینہ یاد آ جائے گا۔ جب میں گلاب کی پتیوں کو دیکھوں گا مجھے آمینہ کے لال یاد آ جائیں گے۔ تو جہاں
سے پیغمبر کی تھوڑی سی خوشبو نظر آتی تھی، علماء کرام اسی کو پسند کیا کرتے تھے۔ اور کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا ہے، نظر میں جمال حبیب خدا ہے، نظر میں جمال حبیب خدا، جن کی تصویر سینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا وہ محمد مدینے میں موجود ہے۔ پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی علی، جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باد صبا، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں جو نبی کے پسینے میں موجود ہے۔ تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے سے بھی خوشبو آیا کرتی تھی۔ آپ علیہ السلام جہاں تشریف لے جاتے تو وہاں سے بھی خوشبو آیا کرتی تھی۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس کے باوجود خود خوشبو کا استعمال کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کے وقت اٹھتے تو وضو کرنے کے بعد مصلی کے اوپر جب کھڑے ہو جاتے تو نفل پڑھنے سے پہلے خوشبو لگایا کرتے تھے۔ میرے محبوب تو تہجد کے وقت بھی خوشبو لگایا کرتے تھے، لیکن آج کے امتی کے پاس تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے فرصت ہی نہیں ہوتی۔ جب تہجد نہیں پڑھے گا تو پیغمبر کی خوشبو والی سنت کو کہاں زندہ کرے گا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دن کے وقت بھی خوشبو لگایا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام عود خوشبو لگایا کرتے تھے، اور بعض روایات میں آتے کہ زعفران خوشبو لگایا کرتے تھے، اور ایک تیسری خوشبو کا نام بھی آتا ہے جو نبی علیہ السلام مستقل استعمال کیا کرتے تھے۔ اگر آج کے دور کے اندر بندے کو عود خوشبو مل جاتی ہے، یہ جو عمرے حج کے سفر پہ جاتے ہیں تو لوگ وہاں سے عود خوشبو لے کے آتے ہیں، اگر بندہ عود خوشبو لگا لیتا ہے، ایک تو خوشبو والی سنت کا اجر ملتا ہے، دوسرا عود والی سنت کے اوپر عمل کرنے کا اللہ اجر عطا فرما دیتی ہے۔ تو خوشبو اللہ کے نبی کو پسند ہے، خوشبو لگایا کریں گے خوشبو روزانہ استعمال کیا کریں، جیب کے اندر رکھ لیں، انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا۔ نبی علیہ السلام نے دوسری چیز کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ مجھے نماز پسند ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ آج بھی جو سچا امتی ہوگا وہ نبی علیہ السلام کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے نمازوں کا اہتمام کرنے والا ہوگا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا زمانہ تھا، ایک شخص حضرت عمر فاروق کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا امیر المؤمنین میں تیل لے کے جا رہا تھا، مجھے ٹھوکر لگی اور سارا تیل زمین پہ گر پڑا، حتیٰ کہ تیل زمین نے جذب کر لیا، تو آپ مجھے تیل واپس لوٹا دیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ٹھوکر تجھے لگی ہے، غلطی تیری تھی، میں تیل کہاں سے واپس لوٹا سکتا ہوں؟ نہیں امیر المؤمنین مجھے تیل چاہیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اسے بیت المال سے تیل دے دیا جائے، تو وہ شخص کہنے لگا عمر مجھے بیت المال والا تیل نہیں چاہیے، میرا اپنا ذاتی تیل زمین کے جس حصے پہ گرا ہے مجھے تو وہ تیل چاہیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ بھائی کوئی تو عقل کی بات کر، جو تیل زمین پی چکی ہے، جذب کر چکی ہے، وہ تیل کہاں سے واپس آ سکتا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے وہ شخص کہنے لگا عمر اگر مجھے میرا تیل واپس نہ ملا تو میں سمجھوں گا کہ عمر نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حیران پریشان ہو جاتے ہیں۔ حضرت مولانا محمد روسا روحانی البازی رحمت اللہ علیہ ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا زمانہ تھا، روم کے بادشاہ نے ایک شخص سے کہا کہ اگر تو عمر کو جا کے قتل کر دے تو میں اپنی بیٹی کا نکاح تیرے ساتھ کروں گا، تجھے خاص عہدہ عطا کروں گا، مقرر بناؤں گا۔ چنانچہ وہ بندہ تیار ہو گیا اور اسلامی لباس کے اندر کفر کی حالت میں مدینہ طیبہ کے اندر آیا، لوگوں سے پوچھا تمہارے امیر المؤمنین کہاں پہ ہیں؟ لوگوں نے بتلایا ہمارے امیر المؤمنین تو بیت المال میں اونٹ چرانے کے لیے گئے ہوئے ہیں۔ کہنے لگا وقت کا امیر المؤمنین اور بیت المال کے اونٹ چرانے گئے ہوئے ہیں؟ جی ہاں ہمارے امیر المؤمنین تو رعایا کے خادم ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو ملنے کے لیے یہ شخص مدینہ طیبہ سے نکلا،
जंगल की तरफ सफर शुरू किया और झाड़ियों के अंदर छुप के बैठ गया तो इसकी नजर हजरत उमर के ऊपर पड़ी जो जंगल के अंदर ऊंट चरा रहे थे। तो इस शख्स ने पूरे जंगल का जायजा लिया, एक घना दरख्त नजर आया, उस घने दरख्त के बारे में सोचने लगा हो सकता है उमर दोपहर के वक्त आराम करने के लिए इसी दरख्त के नीचे तशरीफ लाएं। चुनांचे ये बंदा उस घने दरख्त के ऊपर छुप के बैठ गया। अल्लाह की शान, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु दोपहर के वक्त आराम करने के लिए उसी दरख्त के नीचे तशरीफ लाए। आपने एक ईंट को उठाया और तकिए के तौर पे सर के नीचे रख लिया। वक्त का अमीरुल मोमिनीन है, हजरत उमर फारूक ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। अब ये शख्स इंतजार में था कि अमीरुल मोमिनीन की आंखें बंद होंगी, मैं अपना काम करूंगा, इन्हें कत्ल करूंगा, बादशाह की बेटी मिल जाएगी। ये शख्स इंतजार कर रहा था। अचानक सामने वाली झाड़ियों से एक शेर नमूदार हो गया। तो ये शख्स बड़ा खुश हो गया कि जो काम मैंने करना था वो तो जंगल का दरिंदा और शेर करेगा। चुनांचे शेर हजरत उमर के करीब आया और जब तक हजरत उमर आंखें बंद करके सोते रहे वो शेर चारों तरफ घूमकर उमर का पहरा देता रहा। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला सोते रहे और वो शेर पहरा देता रहा, हत्ता कि जब उमर की आंख खुली तो शेर अपनी दुम हिलाते हुए जंगल की तरफ वापस चला गया। इस शख्स ने ऊपर से नीचे छलांग मारी और उमर का हाथ पकड़ के कहने लगा, उमर मुझे कलमा पढ़ा के मुसलमान कर दे। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला ने फरमाया, भाई मैंने तो आपको कलमे की दावत नहीं दी कि आप कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाएं। आखिर ऐसी कौन सी बात है जिसने आपको कलमा पढ़ने पे मजबूर कर दिया? मैंने तो आपको मदीना तय्यबा और उसके गिरदो नवा के अंदर कभी भी नहीं देखा। तो वो शख्स कहने लगा, उमर मुझे रूम के बादशाह ने भेजा था, जाओ जाके उमर को कत्ल कर दो। उमर मैंने यहाँ पे आके अजीब मंजर देखा कि जंगल के शेर भी आपकी बात मानते हैं। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला ने एक जुमला इस्तेमाल किया, अगर थोड़ी देर के तमाम तर ख्यालात से हट करके उस जुमले के ऊपर गौर करेंगे तो बहुत बड़ा जुमला है। जब मैं तसव्वुरात की दुनिया में देखता हूँ तो हजरत उमर ने यूं कहा होगा कि तू जंगल के शेरों की बात करता है, मेरी तो अल्लाह का शेर अली भी मानता है। सुभान अल्लाह। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु की बात जहां जंगल के दरिंदे मानते थे वहां अल्लाह का शेर अली भी माना करता था। तो हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु की बात कर रहा था कि उस शख्स ने कहा, उमर अगर मुझे मेरा तेल वापस न मिला तो तूने मेरे साथ इंसाफ नहीं किया। हजरत उमर फारूक ने फरमाया कि तेरा तेल कहाँ गिरा है, मुझे वहां ले चल। उमर की अगर बंदा करामात को पढ़ता है तो बंदा हैरान रह जाता है। उमर की करामत कभी पानी के अंदर नजर आती है, उमर का खत पहुंचता है तो उमर की करामत की वजह से पानी आ जाता है। उमर की करामत है कि जंगल के शेर भी उमर के पहरा देते हैं। उमर की करामत है कि उमर की वजह से मदीना तय्यबा का ज़ल्ज़ला खत्म हो जाता है। तो हजरत उमर ने फरमाया कि मुझे वहां ले चलो। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु वहां पहुंचे। उमर की करामत पे गौर करना, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जमीन की तरफ देखा, जमीन मुकम्मल खुश्क हो चुकी थी। वो शख्स कहने लगा, उमर यहाँ मेरा तेल गिरा है। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जमीन की तरफ देख के फरमाया कि ऐ जमीन, इस शख्स को सारा तेल वापस कर दे वरना इस जगह के ऊपर मैं बेनमाजी बंदे को दफन कर दूंगा। हजरत उमर ने फरमाया कि तेल वापस कर, तो जमीन से फौरन तेल निकलना शुरू हो गया। हत्ता कि उस शख्स के बर्तन के अंदर जितना तेल था गिरा था उसने वो बर्तन भर लिया, जमीन से तेल निकलना बंद हो गया। ये तो थी उमर की करामत कि उमर की वजह से जमीन ने जो तेल जज़ब कर लिया था उस शख्स को वापस लौटा दिया। हमारे लिए समझने वाली बात यह है, हजरत उमर ने फरमाया था अगर तूने तेल वापस न किया तो यहाँ पे बेनमाजी बंदे को दफन कर दूंगा। जमीन भी डरती है कि मेरे ऊपर मेरे अंदर बेनमाजी बंदे को दफन न किया जाए। हम
تھوڑی دیر کے لیے تصور کریں کہ ہم 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرتے ہیں، کیا 5 وقت کی نماز کے لیے اللہ کے دربار میں حاضری دیتے ہیں، کیا 5 وقت کی نماز کے لیے اپنے کام کاج کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں؟ آج کا کسان کہتا ہے کہ جانوروں کا دودھ نکالنا ہوتا ہے، کھیتوں کو پانی لگانا ہوتا ہے، کھاد ڈالنی ہوتی ہے، میں نے زمینوں کو ٹائم دینا ہوتا ہے، میرے پاس نماز کے لیے فرصت نہیں ہوتی۔ دنیا کے اندر ایک عبادت ہے جو نہ تو ملک پاکستان کے اندر ہوتی ہے، نہ ایشیا کے اندر ہوتی ہے، نہ افریقہ امریکہ کے اندر ہوتی ہے، وہ عبادت صرف اور صرف مکہ مکرمہ کے اندر ہوتی ہے، اور اس عبادت کا نام ہے بیت اللہ کا طواف کرنا۔ یہ بیت اللہ کا طواف کرنا مکہ کے علاوہ کسی اور جگہ نہیں ہوتی۔ یہ طواف دن کے اجالے میں بھی ہوتا ہے، رات کی تاریکیوں کے اندر بھی بیت اللہ کا طواف ہوتا ہے، حتیٰ کہ اگر کوئی بندہ دن کے 12 بجے چلا جائے تب بھی بیت اللہ کا طواف ہو رہا ہوتا ہے، رات کے 2 بجے چلا جائے تب بھی بیت اللہ کا طواف ہو رہا ہوتا ہے۔ لیکن جب مسجد حرام کے میناروں سے آذان کی آواز بلند ہوتی ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ، تو اللہ اپنے بندوں سے فرماتے ہیں کہ آذان کی وجہ سے اب تم میرے بیت اللہ کا طواف موقوف کر دو، طواف کو بند کر دو۔ سوچنے کی بات ہے، اگر آذان کی وجہ سے، نماز کی وجہ سے بیت اللہ کا طواف رک سکتا ہے، تو آج کے انسان کی نماز کی وجہ سے دکان بند کیوں نہیں ہو سکتی؟ آج کا انسان اپنے جانوروں کو کیوں نہیں چھوڑ سکتا؟ اگر کوئی بندہ قیامت کے لیے مجبوری پیش کرے گا، اللہ میں نے تو جانوروں کی خدمت کرنی ہوتی تھی، میرے اوپر بیوی بچوں کی ذمہ داری تھی، تو اللہ فرمائیں گے میں تو اپنے گھر کا طواف نماز کی وجہ سے رکوا دیتا تھا، اور تو نماز کی وجہ سے جانوروں کی خدمت نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ آخر قیامت کے دن انسان اللہ کو کیا جواب دے گا؟ انسان نمازوں کا